المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے نظم سلالۃ المفتاح کے مقدمۃ الفن کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ تو میں نے یہ بات یہاں متعدد مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی کہ کسی کتاب میں دو مقدمات کے لکھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ پہلے حصے میں عمومی طور پر مصنف یا مؤلف اگر ہو تو وہ کتاب کے بارے میں تعارف پیش کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہوتا ہے مقدمۃ الفن، اس میں کسی خاص علم کی مبادیات بنیادوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تو ابھی تک جو ہم نے پڑھا یہ دونوں اس کتاب کے مقدمات تھے، یعنی ایک تو مقدمۃ الکتاب اور دوسرا مقدمۃ العلم یا مقدمۃ الفن تھا۔ تو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے، آج ہم اس نظم کے پہلے باب کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، جو کہ ناظم نے عنوان قائم فرمایا ہے الفصل الاول، یعنی پہلی فصل یا پہلا باب فیما یرجع الی النزول من علوم القرآن۔ اور اس پہلی فصل میں، یعنی فصل ایک براڈ ٹرم ہے، اس کے اندر پھر مختلف ابواب آئیں گے، یعنی آپ چیپٹرز اور اس کے بعد اس کی سب ہیڈنگز مان کر چلیں، یعنی ایک تو اس کا چیپٹر ہے، اس کے بعد اس میں سب چیپٹرز یا سب ہیڈنگز آئیں گی۔ تو عمومی اس فصل کا عنوان جو ناظم نے قائم فرمایا ہے وہ ہے فیما یرجع الی النزول، کہ اس فصل میں ہم ان مباحث کو بیان کریں گے جن کا تعلق قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہے۔ تو اس میں پھر مختلف موضوعات ہیں، جیسے پہلا موضوع انہوں نے المکی والمدنی بیان کیا، دوسرا ضوابط یعرف بها المکی والمدنی، اس کے بعد اول ما نزل وآخرہ الحضری والسفری النہاری واللیلی الصیفی والشتائی الفراشی والنومی اسباب النزول، اور آخر پر تتمہ۔ تو یہاں تک یہ ایک فصل مکمل ہوگی۔ تو اس فصل کا جو عمومی عنوان ہے وہ کیا ہے کہ اس فصل میں ناظم ان مباحث کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں، عنوان میں ہی ایک اہم بات سمجھنے کے لیے ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک قرآن مقدس اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے۔ تو نزول سے یہی مراد ہے۔ اب جہاں تک مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں کا تعلق ہے، چاہے پھر وہ مستشرقین ہو یا مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے غیر مسلمان ہوں، تو ان کے یہاں قرآن مقدس کو ایک مختلف زاویے سے دیکھا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، یعنی یہ فطری بات ہے کہ اگر وہ قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو وہ قرآن کو اللہ کا کلام بھی نہیں مانیں گے۔ تو ان کے نزدیک قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، یا بعض لوگوں کے نزدیک وہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ قرآن کو ایک نقل پلیجرائزڈ کتاب مانتے ہیں، معاذ اللہ، یعنی ان کے نزدیک قرآن تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتابوں سے ماخوذ یعنی تعلیمات لی گئی ہیں، اور ان کو ایک نئے سانچے میں ڈال کر ایک نئی کتاب پیش کی گئی۔ یعنی لوگوں کے نزدیک قرآن مقدس کے حوالے سے مختلف تصورات پائے جاتے ہیں۔ اب ان میں سے ان تصورات کی غلطی کیا ہے، وہ تصورات کیوں باطل ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں بیان کرتے جائیں گے۔ لیکن پہلی بات
جو میں نے بارہا آپ کے سامنے بیان کی کہ کسی بھی انسان کی جو زندگی کا یعنی سانچہ بنتا ہے، طریقہ بنتا ہے، اس میں نظریہ علم کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. دیکھیے ہمارے نزدیک قرآن مقدس کو ہم نے اس طور پر جانا اور مانا ہے کہ ہم اسے اللہ کا کلام مان کر چلتے ہیں، اور جو لوگ اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تو ان کا قرآن کے ساتھ تعامل بھی مختلف ہوگا، وہ ہماری طرح قرآن کو نہیں دیکھیں گے. بات سمجھ آئی؟ تو پہلی بات جو ناظم نے عنوان قائم فرمایا ہے وہ ہے کہ یہ مباحث کس چیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں؟ نزول القرآن. تو سمجھ کے آئی بات کہ قرآن زمین پر لکھی جانے والی کتاب نہیں ہے، اسے نازل کیا گیا ہے. اور قرآن مقدس نے متعدد مقامات پر اس بات کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تنزیل من رب العالمین یا نزل بہ الروح الامین. تو یہ بات سمجھ آئی کہ قرآن کا وجود، قرآن کا اصل منبع وہ زمینی نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. بات سمجھ آئی؟ پہلی بات. اب دوسرا، جب نزول کے متعلق بات ہوتی ہے تو علوم القرآن کی کتابوں میں اور تفسیر کی کتابوں میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ ہمارے یہاں قرآن کے نزول کے دو مراتب پائے جاتے ہیں. ایک تو ہے قرآن کو مکمل طور پر بیک وقت نازل کیا گیا. کہاں سے کہاں؟ من اللوح المحفوظ الى البیت العزت فی السماء الدنیا، کہ لوح محفوظ سے بیت العزت کی جانب. اب اس کی تفصیلات چونکہ ناظم نے یہاں بیان نہیں کی ہے، وہاں میں نہیں جا رہا ہوں، میں بس اشارہ کر رہا ہوں کہ قرآن کا ایک نزول تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اذن سے قرآن کو لوح محفوظ میں یعنی محفوظ کیا گیا. اس کے بعد جب زمین پر قرآن کو بھیجنے کا ارادہ اللہ رب العزت نے کیا، قرآن کے نازل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے سے پہلے اللہ نے مکمل قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت میں منتقل کروایا. اور بیت العزت روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یہ جو سماع الدنیا یعنی یہ آسمان ہے، اس میں ایک جگہ ہے جہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں. یعنی جس طرح یہاں ہم بیت اللہ میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اسی طرح بیت العزت کے حوالے سے روایت میں یہ بات موجود ہے. اب یہ کیوں نازل کیا گیا، قرآن کی اس نزول کی کیا حکمت تھی، اس کے لیے آپ منظومۃ زمزمی جو کہ ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اس میں ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ اس بات کو پڑھا ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. چونکہ اب ناظم نے یہاں اس کا مفصل تذکرہ نہیں کیا ہے تو ہم بھی وہاں تفصیل کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو پہلی بات جو آپ سب لوگ ذہن نشی کریں کہ قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے. قرآن زمین پر نہیں لکھا گیا ہے، نہ بنایا گیا ہے. اب اس زمانے میں جو لوگ مسلمانوں میں سے خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن وہ مغربی تصورات سے مرعوبیت کا شکار ہو چکے ہیں، یعنی مغرب کے نزدیک جو بات وہاں سے آئے اس کو حق سمجھتے ہیں اور اس کے بعد قرآن اور مسلمانوں کے علمی ورثے کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مغرب میں وحی کے حوالے سے جو مختلف تصورات ہیں ان کو حق سمجھ کر ہمارے یہاں سے بعض لوگوں نے وحی کے نزول کو ایک نئی شکل، ایک نیا جامہ پہنانے کی کوشش کی ہے. وہاں سیدنا جبریل علیہ السلام کے خارجی وجود کا انکار ہے. اسی طرح قرآن مقدس کو اگرچہ وہ صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں کہتے، مگر دبے الفاظ میں بات وہی پہنچ جاتی ہے کہ قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، قرآن کی جو آیات ہیں، اس کو یعنی اس کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل دخل بھی ہے. اب یہ کیا باتیں ہیں، یہ کون کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کسی مناسب موقع پر ان سب باتوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ. لیکن فی الحال چونکہ ہم نظم پڑھ رہے ہیں تو نظم کی طرف یعنی اس پر باقی رہتے ہوئے ہم اسی بات پر غور کریں گے کہ ناظم نے فرمایا کہ فی ما یرجع الی النزول، کہ اس باب میں ان مباحث کا تذکرہ ہوگا جن کا تعلق قرآن مقدس کے نزول کے ساتھ ہے. یعنی قرآن کو اللہ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا. تو اس میں جو پہلی بحث ناظم نے بیان کی ہے تعریف المکی والمدنی، کہ قرآنی آیات اور قرآنی صورتوں کی تقسیم کے اعتبار سے ایک اہم موضوع جو سامنے آتا ہے وہ ہے المکی والمدنی.
تو پہلے ناظم فرماتے ہیں ہم اس کی تعریف بیان کریں گے، یعنی ڈیفائن کریں گے کہ مکی کن آیات کو یا صورتوں کو کہتے ہیں اور مدنی کون آیات یا صورتیں ہیں، اور اس کے بعد مدنی صورتوں کا تذکرہ بھی اختصار کے ساتھ آئے گا۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ناظم کی عبارت کو دیکھیں تو میں نے اس سے پہلے یہ بیان کیا کہ یہ جو ہمارا متن ہوتا ہے یہ بہت بڑی بڑی باتوں کو یوں سمجھے کہ سمندر کو کوزے میں سمانے کا کام ہوتا ہے، اسی لیے اگر میں اس براہ راست عبارت کا ترجمہ کروں تو بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی، اسی لیے اس سے پہلے کچھ مقدمات کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو جہاں تک مکی اور مدنی کی تعریف کا تعلق ہے کہ مکی کن آیات کو کہا جاتا ہے اور مدنی کن آیات کو کہا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے علماء کے یہاں 3 اقوال ملتے ہیں، جس میں پہلی تعریف بیان کی جاتی ہے کہ ان المکی ما نزل بمکہ ولو بعد الہجرہ والمدنی ما نزل بالمدینہ۔ پہلا قول یہ ہے کہ مکی وہ آیات یا صورتیں ہیں جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، چاہے وہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو یا ہجرت سے پہلے۔ تو یعنی اس تعریف میں یعنی مکان کا اعتبار ہے، پلیس۔ جب بھی کوئی فعل واقع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ 2 چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، ایک زمان اور ایک مکان، ٹائم اینڈ پلیس۔ ابھی ہم کلاس دے رہے ہیں، ایک وقت ہے اور ایک جگہ ہے، المنار میں آپ رہناواری میں پڑھ رہے ہیں اور اس وقت میں پڑھ رہے ہیں، تو ہر فعل کے ساتھ زمان اور مکان وابستہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر یعنی پہلی اس تعریف میں کس چیز کا اعتبار کیا گیا ہے؟ مکان کا، جگہ کا، کہ آیات کہاں پر نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ اگر مکہ میں نازل ہوئی تو مکی ہے، اگر مدینہ میں نازل ہوئی تو مدنی ہے۔ تو دوسری تعریف جو ہے ان المکیہ ما وقع خطابا لأہل مکہ، مکی وہ آیات ہیں جن میں مخاطب بنایا گیا کن کو؟ مکہ کے لوگوں کو۔ تو اس میں کس چیز کا اعتبار کیا گیا ہے؟ لوگوں کا، سامعین کا۔ میں اس وقت بات کر رہا ہوں، میری ایک آڈینس ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اس وقت یعنی چاہے آپ میری امیجیٹ آڈینس ہے، اب جو ویڈیوز کے ذریعے سے دیکھیں گے وہ بعد والی آڈینس ہوگی، تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ تو یہاں پر یہ تعریف میں کن کا اعتبار کیا گیا ہے؟ سامعین کا، کہ مکی آیات وہ ہیں جن میں مخاطب کن کو بنایا گیا ہے؟ مکہ کے لوگوں کو، اور مدنی وہ آیات ہیں جن میں مخاطب بنایا گیا ہے مدینہ کے لوگوں کو۔ اور تیسری تعریف جو ہے کہ ان المکی ما نزل قبل ہجرتہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، کہ مکی وہ آیات ہیں یا صورتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ اب چاہے پھر وہ مکہ میں نازل ہوئی، مدینہ میں نازل ہوئی، مکہ سے یا مدینہ سے باہر کسی علاقے میں نازل ہوئی۔ تو اس تعریف میں کس چیز کا اعتبار کیا گیا ہے؟ زمانے کا، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آیات کو مکی کہا گیا اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیات کو مدنی کہا گیا۔ اب ان تعریفات کی تفصیل کو کچھ دیکھیں گے ہم۔ جہاں تک پہلے قول کا تعلق ہے کہ جہاں پر مکان کو اعتبار بنایا گیا کہ مکی وہ آیاتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی وہ آیاتیں ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اور جب یہاں مکہ کہا جاتا ہے تو اس میں مکہ کے آس پاس یا مدینہ طیبہ کے آس پاس جو علاقے ہیں ان کو بھی شامل مانا جاتا ہے، جیسے کہ مکہ کے قرب و جوار میں مینا ہے، عرفات ہے، حدیبیہ ہے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں بدر ہے، احد ہے۔ تو ان جگہوں پر جو آیات نازل ہوئی تو زمان یعنی مکان کے اعتبار سے مکی یا مدنی کہا جائے گا۔ لیکن اس تقسیم میں ایک یعنی کمی ہے، یا یہ تقسیم زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضابطہ جو ہے یہ ہے غیر ضابط ولا حاصر، یہ احاطہ نہیں کر پاتا یہ قاعدہ قرآن کی سبھی آیات کا۔ اس میں سے بہت ساری ایکسیپشنز یا ایسے معاملات سامنے آتے ہیں جو اس قاعدے کے خلاف جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہاں تک اگر اس بات کو مانا جائے مکہ اور مکہ کا قرب و جوار، مدینہ اور مدینہ طیبہ کا قرب و جوار، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو نہ مکہ میں نازل ہوئی، نہ مکہ کے کسی قریبی علاقے میں نازل ہوئی، نہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، نہ مدینہ طیبہ کے کسی
करीब इलाके में नाजिल हुई। तो वो इलाके जो हैं वो इस तारीफ में, इस डेफिनेशन में नहीं समा पाती। जैसे कि हम देखते हैं सूरत तौबा की आयत, लौ कान अरज़न करीबन व सफ़रन क़ासिदन लत्तबऊ, कि ग़ज़वे तबूक का तज़किरा करते हुए कुरान में बयान किया गया, और ये आयत नाजिल भी हुई तबूक में। और तबूक ना अब मक्का है, न मक्का के करीब का इलाका है, न मदीना तौयबा है, न मदीना तौयबा के करीब का कोई इलाका है। इसी तरह सूरत ज़ुख़रुफ़ में वस्अल मन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना, उन लोगों से पूछिए कि जिनकी तरफ हमने आपसे पहले भी अपने पैगंबरों को भेजा। ये आयत यानी इसरा की रात, महराज की रात में बैतुल मुक़द्दस में नाजिल हुई। अब बैतुल मुक़द्दस को कहाँ माना जाए? मक्का में माना जाए, मक्का के आसपास माना जाए, मदीना तौयबा में माना जाए, मदीना तौयबा के आसपास माना जाए, कोई किसी जगह ही फिट नहीं होता। इस वजह से हम कहते हैं कि इस तकसीम में ये मसला पेश आता है कि ये कुरान की सभी आयत का अहाता नहीं कर पाता। तो दूसरी जो तारीफ है, अन्नल मक्की मा वका खिताबन ले अहली मक्का, कि मक्की वो आयत हैं जो अहली मक्का में जिनको मुखातब बनाया गया है, और मदनी वो आयत हैं जिनमें खिताब किन की जानिब है? अहले मदीना की जानिब। लेकिन इसमें भी देखिए, अगर इस तारीफ को जो लोग मानते हैं वो एक कायदा बयान करते हैं कि अगर आप देखो किसी जगह कुरान में या अय्युहन नास कहा गया, क्योंकि मक्का मुकर्रमा में यानी कुफार की अक्सरियत थी, गालिब वही थे, मक्का में मुसलमानों की तादाद कम थी। अब जब कुरान की कोई आयत नाजिल होती थी तो उसमें खिताब उमूमी होता था, सब लोगों को, यानी अहले ईमान को भी, और कुफार की अक्सरियत थी, अक्सर उन्हीं को मुखातब बनाया जाता था। इसीलिए या अय्युहन नास की सीगी के साथ आयत नाजिल होती थी। और इसके बरक्स मदीना तौयबा में किन की तादाद अक्सर थी? वहाँ पर अहले ईमान की तादाद ज़्यादा थी, और वहाँ पर क्योंकि एक मुसलमान नई रियासत की तश्कील में मसरूफ़ थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नई ज़िंदगी का नक्शा तामीर कर रहे थे, तो यहाँ पर अहले ईमान को बुनियादी तौर पर मुखातब बनाया गया है। या इसी तरह बाज़ लोगों ने या बनी आदम को भी यहाँ या अय्युहन नास, यानी जहाँ पर या बनी आदम या अय्युहन नास इस्तेमाल किया गया हो उनको मक्की कहा गया, जहाँ पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू का इस्तेमाल किया गया हो उनको मदनी कहा गया। लेकिन इस तकसीम में भी कुछ मसाइल हैं, वो यही कि ये सभी आयत एक कॉम्प्रहेंसिव कायदा नहीं है, इसमें से कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। जैसे कि कुरान मुक़द्दस में बाज़ आयत ऐसी हैं जिनमें न या अय्युहल्लज़ीना आमनू का ही सीगा आया है, न या अय्युहन नास या बनी आदम, इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं या अय्युहन नबियुत्तक़िल्लाह, ठीक है। तो अब यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बराह रास्त मुखातब बनाया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में भी मौजूद हैं और मदीना में भी। आपकी ज़ात मुबारक ही वो ज़ात है जिस पर कुरान का नुज़ूल हो रहा है, तो वहाँ पर यानी ज़मान और मकान ये मामला ही, इसकी कोई हैसियत बाकी रहती ही नहीं, क्योंकि आपके बगैर कुरान का नुज़ूल मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ ये बात सामने नहीं आती। इसी तरह इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, इसमें भी यही मसला है। दूसरा मसला ये है कि अब अगर इसी बात को हम माने तो फिर भी कुरान की बहुत सारी आयत ऐसी हैं जो या अय्युहन नास और या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाले कायदे में भी फिट नहीं होती। क्यों? देखिए, बाज़ मदनी आयत वो हैं जिनमें या अय्युहन नास के ज़रिए से खिताब किया गया है। जैसे कि सूरतुन निसा के बारे में हम रिवायात से ये बात जानते हैं कि ये मदनी सूरत है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सूरतुन निसा का आगाज़ कैसे किया गया? या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। तो आगाज़ किसके ज़रिए, किस सीगे के ज़रिए किया गया? या अय्युहन नास। तो समझ आई बात कि या अय्युहन नास मक्के के साथ खास नहीं है। इसी तरह सूरतुल बकरा के बारे में भी हम जानते हैं कि ये मदनी सूरत है, मदीना तौयबा में नाजिल हुई। तो उसमें भी तीसरे रुकू की इब्तिदा में या अय्युहन नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम।
تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں یا ایھا الناس کا صیغہ ہے، لیکن کہاں نازل ہوئی ہے آیات؟ مدینہ طیبہ میں۔ اسی طرح اس کے برعکس وائس ورثہ جو معاملہ ہے کہ سورۃ الحج کے بارے میں روایات میں یہ صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن سورۃ الحج میں آیت پائی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو۔ تو یہاں پر مخاطب کن کو بنایا گیا؟ اہل ایمان کو، لیکن مکہ میں۔ تو سمجھ آئی بات کہ یہ قاعدہ یعنی فٹ مضطرد نہیں ہے۔ تیسری جو تعریف ہے، اور یہی راجح اور مشہور تعریف ہے، کہ مکی اور مدنی کی تقسیم کس بنیاد پر ہوگی؟ ہجرت کی بنیاد پر، کہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی سبھی آیات یا صورتیں مکی ہیں، چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو، مکہ مکرمہ سے باہر کہیں نازل ہوئی ہو، یا حتیٰ کہ مدینہ میں ہی کیوں نہ نازل ہوئی ہو۔ اگر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں تو یہ مکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف جو آیات یا صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، چاہے پھر وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تھے، ٹھیک ہے، حج کے لیے تو آئے تھے آپ، حدیبیہ تو آئے تھے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ چاہے مدینہ میں تھے یا مکہ میں تھے یا تبوک میں تھے یا کسی اور مقام پر تھے، اگر ہجرت کے بعد آیات نازل ہوئی ہیں تو وہ مدنی ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ تو اس کی تقسیم میں جو ہے، اس میں کس چیز کا یعنی بنیاد کس چیز کو بنایا گیا ہے؟ زمانے کو، ٹائم کو، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد والے معاملے کو۔ اب اس تقسیم میں تقریباً کوئی یعنی ایکسیپشن نہیں پائی جائے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مثال کہ قرآن مقدس کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت روایات میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ جمعہ کے دن حج کے ایام میں عرفہ میں میدان عرفات میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہاں پر ہے؟ مکہ میں۔ لیکن اس تقسیم کے اعتبار سے ہم کیا کہیں؟ یہ آیت کیا ہے؟ یہ مدنی آیت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل، چاہے مکہ میں ہی کیوں نازل نہ ہوئی، چاہے حرم میں ہی کیوں نازل نہ ہوئی ہو، لیکن چونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے اسی لیے اس کو مدنی کہا جائے گا۔ اسی طرح آیت قرآن مقدس کی ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، سورۃ النساء میں، تو یہ آیت بھی مدنی آیت ہے، اگرچہ یہ مکہ میں کعبہ کے اندر عام الفتح یعنی جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ تشریف لے گئے، کعبہ کو کھولا، بتوں کو گرایا، تو یہ آیات کعبہ کے اندر نازل ہوئی، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ تو یہ آیات مکہ میں کعبہ میں نازل ہوئی، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ یہ کیا آیات ہے؟ یہ مدنی آیات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ اسی طرح سورۃ الانفال کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بدر میں نازل ہوا، وہ فإنها مدنیہ لا مکیہ۔ تو اس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ اگرچہ وہ بدر میں نازل ہوئی، لیکن پھر بھی ہم کہیں گے کہ یہ سورۃ الانفال کیا ہے؟ مدنی، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد بدر کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ایک ڈیفینیشن آ گئی۔ اب کیا، کیوں، کیسے، یہ سوالات تقریباً ہر ایک چیز میں اہم ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن کی آیت مکی ہو یا مدنی ہو، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا اس کا قرآن کے فہم کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال تو پیدا ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے، اب چاہے وہ مکی ہو یا مدنی ہو، قرآن کی آیت ہے، مسئلہ ختم۔ اب یہ مکی مدنی کا لحاظ رکھنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے حوالے سے پہلی بات یہ جانیں کہ امت میں علماء نے صحابہ کے زمانے سے اس موضوع کو زیر بحث لایا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس کی اہمیت کا بنیادی ثبوت کیا ہے؟ یہ موضوع اہم سمجھنے کے لیے ہے کہ صحابہ سے لے کر آج تک ہر زمانے میں علماء نے اس موضوع کو زیر بحث لایا ہے، اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔
تو یہ بنیادی طور پر اس میں وجہ بتاؤں گا کیوں ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں، لیکن فی الحال میں اہمیت سمجھا رہا ہوں کہ علماء کے نزدیک یہ موضوع اہم کیوں رہا ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہمیں خلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت فیما انزلت، اللہ کی قسم قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہ جانتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اسباب النزول ایک مستقل باب آگے آئے گا۔ قرآنی آیات کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا تھا، جب وہ نازل ہوتی تھی کوئی واقعہ پیش آیا قرآن میں احکامات یا آیات نازل ہوئی، تو فرماتے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کی قسم قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس کے بارے میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، وَأَيْنَ أُنزِلَتْ، اور یہ کہاں نازل ہوئی، إِنَّ رَبِّي وَهَبَ لِي قَلْبًا عُقُولًا وَلِسَانًا صُعُولًا، بے شک میرے رب نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال پوچھنے والی زبان عطا فرمائی تھی۔ یعنی علم کی تحصیل کے لیے دو چیزیں اہم ہیں، ایک کہ انسان کا ذکی ہونا، ذکی مطلب ہوشیار ہونا، اور دوسرا کہ انسان کو اپنی غلط فہمیوں کو رفع کرنے کے لیے سوالات کرنا۔ جو سوال نہیں کرتا یا تو اس کو سب کچھ سمجھ آتا ہے یا کچھ سمجھ نہیں آتا، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو سیدنا علی فرماتے، دیکھیں اگر آپ اس میں دیکھیں گے یہ کس کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ آیات کے ساتھ ساتھ آیات کے کانٹیکسٹ کو بھی محفوظ کرتے تھے کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، اور اس کا براہ راست تعلق قرآنی آیت کے درست فہم کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے وہ میں آگے چل کر انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اسی طرح مشہور صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ الذی لا الہ غیرہ، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی، الا انا عالم این انزلت، سوائے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ آیت کہاں نازل ہوئی، ولا انزلت آیت من کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی، الا انا عالم فیما انزلت، سوائے کہ میں یہ جانتا ہوں وہ کس بارے میں، کس واقعہ کے بارے میں، کس حکم کے بارے میں، کس شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔ ولو عالم احدا عالم منی بکتاب اللہ، اگر میں جانتا کہ کوئی ایسا شخص موجود ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جاننے والا ہے، تبلغ الابل، اور اس کے پاس پہنچنا ممکن ہو، لا رقیبت الیہ، تو میں اس علم کی تحصیل کے لیے ضرور اس کے پاس جاتا۔ تو اس میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کی آیت کس کے بارے میں، کب اور کہاں نازل ہوئی۔ تو پہلی بات سمجھ آئی کہ صحابہ اگرچہ قرآنی آیات کو مکی آیت، مدنی آیت کہہ کر نہیں پکارتے تھے، لیکن کانسیپچول سطح پر، یعنی ایز اے کانسیپٹ یہ صحابہ کے یہاں بھی پایا جاتا تھا۔ صحابہ قرآنی آیات کے بارے میں اس علم کو حاصل کرتے تھے کہ یہ کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس کے بارے میں نازل ہوئی، اس کا حکم کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے بعد امت میں بھی اس کا سلسلہ یعنی صحابہ کے بعد بھی شروع رہا، اور علماء نے مستقل تصنیفات اس موضوع پر لکھی ہیں، جن میں سے سب سے پرانی تصنیف جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے نزول القرآن، ضحاک ابن مزاحم الہلالی رحمہ اللہ کی، جن کی وفات 104 ہجری میں ہوئی۔ اسی طرح نزول القرآن لإکرمہ ابی عبداللہ القرشی البربری، اسی طرح نزول القرآن حسن بصری رحمہ اللہ کی جانب منسوب ہے، اگرچہ یہ کتاب یعنی مفقود ہے، موجود نہیں ہے۔ اسی طرح تنزیل القرآن امام ابن شہاب زہری کی جانب بھی منسوب ہے۔ اسی طرح کتاب المکی والمدنی مکی ابن ابی طالب القیسی، یہ میں نے کچھ کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ اس کے بعد آپ علوم القرآن کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی کتاب کو وداؤٹ اینی ایکسیپشن، اگرچہ اگر وہ معتبر کوئی کتاب ہے تو اس میں لازماً مکی مدنی بحث موجود ہے۔ تو یہ کیا میں بنیادی بات سمجھا رہا ہوں؟ دیکھیے پڑھتے پڑھتے جو تھریڈز ہوتی ہیں وہ کہیں کٹ نہ جائے، کہ میں یہ جو لیکچر ہوتا ہے نا، یہ پہلے سے اینڈ تک ایک موضوع ہوتا ہے۔ آپ اس میں چیزیں یوں سمجھے کہ الگ الگ کمپارٹمنٹس میں جاتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اصل موضوع کٹ جائے اور ہم تفصیلات میں کھو جائیں۔ ٹھیک ہے، اصل موضوع ہمارا ہے مکی مدنی آیات
को समझना कि मक्की और मदनी की जो ये तकसीम है ये क्यों है, कैसे है और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो वही मैं समझा रहा हूँ। अब देखिए दूसरा जो सवाल सामने आएगा कि कैसे अब हम पहचानते हैं कि ये आयत मक्की है, ये आयत, हमने इससे पहले सिर्फ तारीफ बयान की, अब कोई तरीका होना चाहिए ना जिससे पता चल सके कि ये आयत, इनको हम मक्की कैसे कहेंगे, इनको हम मदनी कहेंगे। तो उसके लिए उलमा बयान करते हैं कि दो तरीके हैं, एक है अन-नक़ली अस-सिमाई, दूसरा है अल-क़ियासी अल-इज्तिहादी। नक़ल किसे कहा जाता है? हमारे यहाँ मसला ये है ना कि मुतरादिफ अल्फाज अरबी में भी, उर्दू में भी, कश्मीरी में भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हर ज़ुबान में अपना अलग मानी होता है। हमारे यहाँ अगर नक़ल कहा, ये नक़ल की गई चीज़ है, तो हमारे यहाँ कॉपी के मीनिंग में आएगा। तो असल में नक़ल के क्या मुराद है? जो मुंतकिल हुई हो, ठीक है, नरेशन, जो बेस्ड ऑन रिवाया है, जो नक़ल के तौर पर सामने आई है। अस्सिमाई, जिसको सुना गया है। तो हम कहेंगे यानी मक्की मदनी की पहचान का पहला जरिया हमारे पास है अन-नक़्ल सही, यानी सही रिवायात। ठीक है, दूसरा है अल-क़ियासी अल-इज्तिहादी, कियास या इज्तिहाद, वो क्या है वो मैं समझाऊंगा। तो जहां तक हम कहेंगे कि अन-नक़ली अस-सिमाई, इससे क्या मुराद है कि कुरान मुक़द्दस की ऐसी आयात या सूरतें जिनके बारे में रिवायात में सराहत के साथ मौजूद हो कि ये मक्का में नाजिल हुई या ये मक्की है या ये मदनी है, तो वो कैसे मालूम हो सकता है? वही के नुज़ूल को किन लोगों ने देखा? सहाबा ने देखा। तो ये ख़ास इम्तियाज़ सिर्फ सहाबा का है कि जिन्होंने खुद देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त इस मकाम पर थे तो यह आयत नाजिल हुई, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का में थे तो यह आयत नाजिल हुई। जैसे कि एक यहूदी ने यह कहा कि अल्लाह की कसम, तुम्हारी किताब में एक ऐसी आयत है, अगर वो हमारे पास होती तो हम उस दिन को बतौर ईद में, सही बुखारी में मौजूद है। तो वो कौन सी आयत थी? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये सुना तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, मुझे मालूम है कि ये आयत कब और कहाँ नाजिल हुई थी, यानी ये कब हुई थी? मैदान अरफात में हज के मौसम में नाजिल हुई थी। तो बात समझ आई कि सैयदना उमर ने उस वाक़े को जिया, देखा, इसीलिए उन्होंने आगे चलकर मुंतकिल किया। इसी तरह सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते थे, उनमें से कातिबीन वही भी थे, आपके दीगर सहाबा भी थे। तो सहाबा ये बयान करेंगे कि ये आयत मक्की है या मदनी है, या उसके बाद सहाबा के जो शागिर्द हैं ताबईन, जिन्होंने किसी सहाबी से इस बात को सुना हो, वो बयान करेंगे। और उसके बाद जैसे कि हमारे यहाँ हदीस का सिलसिला है, इल्म हदीस का, कि वो रिवायत आगे चलेगी, उसके बाद रिवायत की सेहत को देखा जाएगा, तो उससे हमें मालूम होगा कि ये आयत मक्की है मदनी है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 64 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन, कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए अल्लाह और आप पर ईमान लाने वाले मुमिनीन काफ़ी हैं। ठीक है, तो ये आयत, इसमें कैसे पता चलेगा कि ये मक्की है या मदनी है? तो पहली सूरत जैसे मैंने बयान किया, रिवायत है। अब देखिए, इमाम बज़्ज़ार ने अपनी मुस्नद में सैयदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत बयान की है कि अन्नहा नज़लत लम्मा अस्लम उमर इब्न ख़त्ताब, कि ये आयत कब नाजिल हुई? जब सैयदुना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। तो हम ये बात बिल्कुल तफसील के साथ सराहतन जानते हैं कि सैयदना उमर ने कब इस्लाम कबूल किया था? मक्का में। बात समझ आ रही है? तो इस बुनियाद पर हम कहेंगे कि सैयदना उमर ने चूंकि इस्लाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया? मक्का में। तो इसका मतलब हुआ कि हिजरत से पहले ये आयत नाजिल हुई है, तो उस बुनियाद पर यह आयत मक्की है। बात समझ आई? तो हमने किस बुनियाद पर यह कहा कि यह मक्की है? रिवायत, अन-नक़्ल सही की बुनियाद पर। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी रिवायात हैं जिनमें ये बात बयान की गई है कि यह आयत कब, कैसे, क्यों नाजिल हुई थी। ठीक है, दूसरा है अल-क़ियासी अल-इज्तिहादी। अब सभी आयत के बारे में हमारे पास रिवायत मौजूद
نہیں ہے کہ جس میں ہر آیت کے بارے میں یہ کہا گیا ہو یہ مکی ہے یا یہ مدنی ہے. تو اس کے لیے علماء نے کیا کیا کہ وہ آیات جن کے بارے میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں ان کو دیکھا کہ یہ مکی آیات ہیں یہ مدنی آیات ہیں. ٹھیک ہے, کس بنیاد پر؟ روایت کی بنیاد پر. اب اس کے بعد ان آیات کے خصائص، ان کی جو خصوصیات تھیں ان کو دیکھا اور ان کی بنیاد پر قواعد یعنی رولز ترتیب دیے گئے کہ جس آیت پر یہ قاعدہ فٹ ہوگا وہ مکی ہے، جس آیت پر یہ قاعدہ فٹ ہوگا وہ مدنی ہے. لیکن وہ کس بنیاد پر تھا؟ یہ علماء نے خواہ مخواہ نہیں کیا کہ ہماری مرضی ہے، ہم کسی کو مکی کہیں ہم کسی کو مدنی کہیں. نہیں، پہلے جو آیات روایات کی بنیاد پر مکی قرار پائی ان کو لیا، جو آیات روایات کی بنیاد پر مدنی قرار پائی ان کو لیا، ان پر غور و فکر کر کے اس کی بنیاد پر قواعد کو ترتیب دیا اور ان قواعد کی روشنی میں آیات کو مکی اور مدنی میں تقسیم کیا گیا. اور یہ قواعد سامنے رکھے گئے. قواعد مطلب رولز. ٹھیک ہے، تو پہلی علماء نے بیان کیا یعنی مکی صورتوں کی خصوصیات، یعنی وہ آیات یا وہ صورتیں جو مکی ہیں، مکہ میں نازل نہیں ہوئی، مکی ہیں. دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں گے پھر مکہ میں نازل ہوئی تو ہم واپس تعریف پر پہنچ گئے. تو ہم نے تین تعریفوں میں سے کس تعریف کو راجح قرار دیا؟ وہ جو جس میں اعتبار ہجرت کا کیا گیا، ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد. ٹھیک ہے، تو مکی صورتیں وہ ہیں جن میں قاعدہ ایک بیان کیا گیا، کل صورت فیہا کلا فہی مکی. ہر کوئی وہ صورت جس میں کلا کے ذریعے سے نفی کی گئی ہو، کلا بل تکذبون بیوم الدین. ٹھیک ہے، تو جس میں کلا کے ذریعے سے نفی کی گئی ہو تو وہ مکی آیت ہے یا مکی صورت ہے. کل صورت فیہا سجدۃ فہی مکی. ہر کوئی وہ صورت جس میں سجدہ تلاوت موجود ہے وہ مکی ہے. کل صورت مبدوعہ بقسم. ہر کوئی وہ صورت جس کا آغاز قسم سے کیا گیا ہو، جیسے کہ والضحیٰ، یہ واو کیا ہے؟ واو القسم ہے نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا. ٹھیک ہے، اسی طرح والعصر ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے، یا لا اقسم بیوم القیامہ، جس میں قسم کے ذریعے سے آغاز کیا گیا ہو تو وہ صورت کیا ہے؟ وہ مکی صورت ہے. اسی طرح کل صورت مفتتحۃ بأحرف التحجی. ہر کوئی وہ صورت جس کا آغاز حروف مقطعات یا حروف تحجی کے ذریعے سے ہوا ہو، جیسے کہ الف لام میم حامیم کے ذریعے سے، سوائے اس میں ایک ایکسیپشن ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران، چونکہ یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں. اور وفی الرعد، الف لام را کے ذریعے سے سورۃ الرعد کا آغاز ہے، تو سورۃ الرعد کے بارے میں اقوال مختلف ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. اسی طرح کل صورت فیہا یا ایہا الناس ولیست فیہا یا ایہا الذین آمنوا. ہر کوئی وہ صورت جس میں یا ایہا الناس تو ہے لیکن یا ایہا الذین آمنوا نہیں ہے، وہ مکی ہے. الا سورۃ الحج، سوائے سورۃ الحج کے، کیونکہ وہ مکی ہے. وہ اس کا مکی ہونا روایات کے ذریعے سے پتہ ہے. دیکھیے، میں نے یہ بات پہلے ہی بیان کی، یہ جو قاعدے ہیں نا یہ اجتہاد کی بنیاد پر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اس میں ایکسیپشنز مل رہی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ جہاں روایت صراحت کے ساتھ موجود ہو وہاں پر تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے. اب علماء نے قاعدہ بنایا لیکن اس میں جو چیز فٹ نہیں ہوئی اس کو بطور ایکسیپشن بیان کیا گیا. تو اب جہاں تک سورۃ الحج کا تعلق ہے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ سورۃ الحج روایات میں آیا ہے کہ مکی ہے، لیکن اس میں یا ایھا الذین آمنوا کے سیگی کے ساتھ بات کی گئی ہے. اسی طرح کل صورت مفتتحۃ بالحمد. ہر کوئی وہ صورت جس کا آغاز الحمد کے ذریعے سے ہوا ہو وہ مکی ہے، اور ان کی تعداد 5 ہے. اسی طرح کل صورت فیہا قصص الانبیاء. ہر کوئی وہ صورت جس میں انبیاء کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہو سوائے سورۃ البقرہ کے. اسی طرح ضوابط المدنی، مدنی صورتوں کے جو ضوابط ہیں اس میں کیا ہے؟ کل صورت فیہا الحدود والفرائض. ہر کوئی وہ صورت جس میں حدود کسے کہا جاتا ہے؟ شرعی تعزیرات، قوانین کو. ٹھیک ہے،
حد جس میں بیان کی گئی ہو، جیسے کہ یعنی جسے ہم کہیں گے لیجسلیشن، جس میں قانونی پہلو موجود ہو تو وہ کیا ہے، وہ مدنی ہے، یا فرائض کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح کل صورت فیہا اذن بالجہاد، ہر کوئی وہ صورت جس میں جہاد کی اجازت دی گئی ہو، کیونکہ مکہ میں جہاد کی اجازت مسلمانوں کو نہیں تھی، کوئی ریٹیلیٹری ایکشن کی اجازت۔ الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، تو جن صورتوں میں جہاد کی اجازت یا بیان لاحکام الجہاد یا جہاد کے احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہو وہ مدنی ہے۔ اسی طرح کل صورت فیہا ذکر المنافقین، ہر کوئی وہ صورت جس میں منافقین کا تذکرہ ہو فہی مدنی ہے، وہ مدنی ہے۔ کیوں؟ منافقین کہاں موجود تھے؟ مکہ میں یا با ایمان تھے یا کفار تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں ایک بین والی مخلوق تھی جو اصل میں کافر ہے لیکن ظاہر میں خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، تو چونکہ ان کا ظہور کہاں ہوا؟ مدینہ طیبہ میں، تو فرماتے ہیں کہ ہر کوئی وہ صورت جس میں منافقین کا تذکرہ ہو وہ مدنی ہے، سوائے سورۃ العنکبوت کے، کیونکہ سورۃ العنکبوت کے حوالے سے تحقیقی روایات موجود ہیں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، سوائے الآیات الاحدی عشرۃ الاولی، پہلی 11 آیات کے، وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اب تعداد کا تذکرہ کہ مکی صورتیں کتنی ہیں اور مدنی صورتیں کتنی ہیں۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے ابن الحصار سے یہ روایت نقل کی ہے کہ مدنی صورتوں کی کل تعداد 20 ہے، اور 11 صورتوں میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس کے علاوہ جو بقیہ صورتیں ہیں وہ سب مکی ہیں، یعنی قرآن کا غالب حصہ مکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جن صورتوں کا علماء کا اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، ان میں سورۃ البقرہ پہلی 4 یعنی جو طوال صورتیں ہیں، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، 4 پہلی، اس کے بعد سورۃ الانفال، تو بیچ میں کون کون چھوٹ جاتی ہے؟ بیچ میں سورۃ الانعام، سورۃ الاعراف بیچ میں رہ جاتی ہے، تو اس کے بعد سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، اور اس کے بعد سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، حجرات، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الجمعہ، سورۃ المنافقون، سورۃ الطلاق، سورۃ التحریم اور سورۃ النصر، اور ان میں سے اکثر سورتوں کے مدنی ہونے پر روایات موجود ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو بقرہ کے بارے میں بھی روایات ہے، آل عمران کے بارے میں بھی روایت ہے، نیچے چل کر اگر آپ دیکھیں سورۃ المجادلہ مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ اس آیت کی کیا ہے، اس سورت کا آغاز کیسے ہوتا ہے، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، تو اس کی روایت صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خاوند کا شکایت لے کر آئی تھی، تو میں وہاں موجود تھی، وہ کیا بات کر رہی تھی میں تو نہیں سن پائی، لیکن اللہ نے آسمانوں میں سن لیا اور یہ آیت نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تو اس آیت میں اس روایت میں موجود ہے کہ یہ واقعہ مدینہ طیبہ میں پیش آیا، اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہ مدنی ہے۔ تو جن صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا یہ مدنی ہے، ان میں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں یوں سمجھے کہ اس کا نزول مقرر ہے، یعنی ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئی، کیوں؟ تو وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کر بیان کریں گے، تو اس کی بنیاد پر بعض علماء اسے مکی قرار دیتے ہیں اور بعض مدنی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الرعد، سورۃ الرحمن، سورۃ الصف، سورۃ التغابن، سورۃ المطففین، سورۃ القدر، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزلہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب دیکھیے بعض علماء بالجزم یہ بات بیان کریں گے فلق ناس مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، مثال، یعنی اب میں نے کیا کہا، ان میں کیا ہے اختلاف، اب اختلاف میں علماء کی پھر ترجیحات ہوتی ہیں، وہ روایات کو دیکھیں گے، وہ اجتہاد کریں گے، اب کوئی عالم اس کو مکی قرار دے گا، کوئی عالم مدنی قرار دے گا، تو وہ اجتہاد اصول و ضوابط کی بنیاد پر ہوتا ہے، ترجیح کے قواعد علماء کے پاس مختلف ہوتے ہیں، تو آپ اصول فقہ میں انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے کہ کیوں ترجیحات مختلف ہو جاتی ہیں۔ اور جہاں تک باقی جن کی تعداد
82 82 ہے. قرآن مقدس کی ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114. تو ہم نے کہا 20 صورتیں کیا ہے؟ اتفاقی طور پر مدنی. ٹھیک ہے. 12 صورتوں میں اختلاف ہے. کتنی ہوئی؟ 32 32. اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ 82 صورتوں میں بالجزم ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مکی صورتیں ہیں. تو 32 اور 82 کتنی ہوئی؟ 114 صورتیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو آخری حصہ ہے وہ فوائد کا ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے کہ یہ موضوع اس کو پڑھنے کے کیا فوائد ہیں، اس کو کیوں ہم نے پڑھا. ابھی ہم نے کیا بیان کیا، کیا اور کیسے بیان کیا. ابھی آپ کیوں، اس کے فوائد کیا ہیں. اور ایک بڑی بات جو ہے کہ اس زمانے میں اس موضوع پر اعتراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اعتراض کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، تو وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بنیادی باتیں آپ کے ذہن نشیں ہوئی ہوں گی. تو ایک بار اگر آپ ویڈیو دوبارہ سے دیکھیں گے اور آپ کو ہم نے PPTs بھی فارورڈ کی ہوئی ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آپ اچھے سے سمجھ لیں گے. ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 المنار. اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.